ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے مطابق یہ کہا گیا کہ انسان بندر کی ایک ماڈیفائڈ فارم ہے، کیونکہ انسان نے دماغ کا زیادہ یوز کیا تو وہ اعضاء جو کم استعمال میں آئے تو وہ ناپید ہو گئے۔ اب میں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں وضو کر رہا تھا تو ایک عالم دین نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ اس وقت پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، تو آپ اس سوال کا جواب دیں، چاہیں کہ آپ کا فیلڈ جو ہے وہ بایولوجی نہیں ہے، لیکن وی بلیو دیٹ کہ آپ اس کا سوال کا جواب دیں گے۔ آپ کے سامنے جو میں سوالوں کے جواب دینے لگا ہوں، ان کو اکٹھا کرنے میں مجھے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، اور یہ وہ سوال ہیں جو ایسے لوگوں کو لاجواب کر دیں گے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بندر سے ماڈیفائڈ فارم میں آیا۔ اصل میں وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ سوال جو ہے یہ میں نے قرآن پاک کا ٹرانسلیشن سے پڑھا، ترجمہ سے پڑھا، اور وہاں سے یہ سوال جو تھے وہ میں نے پک کیے جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ مجھے اس بات کا بلیو ہے کہ وہ سوال جب میں آپ کے سامنے پٹ کروں گا تو تمام کے تمام جو اپوسٹیٹس ہیں یعنی دہری ہیں، آپ ان کو لاجواب کر دیں گے۔ یہ ڈارون پہ بلیو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آئندہ سے یہ بات کہنے کی کوشش یا ہمت نہیں کر پائیں گے۔ اصل میں پہلی بات وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں، میں آپ سے پہلا ایک سوال پٹ کرتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک میں ترجمہ میں پڑھا، مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کی شکل جو ہے وہ ایک انڈے جیسی بنائی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ کا بلیو ہے کہ اس وقت نہ تو سیٹلائٹس تھے اور نہ ہی کوئی اور ایسا سورس موجود تھا جس کی بیسس پہ آپ دیکھ سکتے کہ زمین کی شکل کیا ہے، شیپ کیا ہے۔ تو یہ چیز جو کہ آج سے 1400 سال پہلے پتہ چلی تو یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا بھی سچا اور کہلوانے والا بھی سچا۔ اس کے بعد دوسری بات، وہ ناظرین دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیز قرآن پاک میں کہی کہ انسان کی جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک قطرہ آگے جو ہے وہ بڑھتا ہے، یعنی ایک قطرے سے آگے انسان میں یا مرد یا عورت وہ پیدا ہوتی ہے۔ آج کی سائنس نے 1400 سال کے بعد یہ بتایا کہ انسان جو کہ مرد یا عورت، اگر عورت ہے تو اس کی آگے جنریشن ایکس سے شروع ہوگی، اور اگر مرد ہے یعنی کہ بیٹا ہو تو وہ وائی سے اس کی جنریشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ اٹ مینز دیٹ کہ آج سے 1400 سال پہلے کوئی بھی اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ موجود نہیں تھی، لیکن کہنے میں اور کہلوانے میں دونوں میں سچائی موجود ہے۔ تیسری نہایت اہم بات وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بندر کو ذائقوں کا کوئی علم نہیں، بندر کو سونا اور چاندی ان کی افادیت کا کوئی علم نہیں، یا بندر ایک جانور ہے، اس کو ذائقوں کا یا پھلوں کے ذائقوں کا یا خوشبو کا کوئی ذکر یا کوئی علم نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا کچھ ایسا جس میں ہم کہتے ہیں یاقوت اور مرجان کی بات کرتے ہیں، اور پھر سونا اور چاندی کی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو تعلق ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو کہ عقل اور فہم رکھتی ہیں، تو وہ ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں بنائی گئیں جو کہ ڈیفینیٹلی عقل رکھتے ہیں، جو دماغ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال میں آپ کے سامنے پٹ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا، قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا کہ وہ ذات پاک جو ہے، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ ذات پاک جو ہے وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ یہ پیدا کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ یہ زمین پہ اللہ رب العزت نے پانی کو، جب زمین مطلب پہلے بنجر تھی، جب اس کے اوپر پانی آیا تو یہاں سے زندگی جو ہے وہ نمودار ہوئی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کا انسان کے وجود کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا
اگر یہ کائنات جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ کے تھرو، مطلب ایک اچانک سے حادثے کے تھرو وجود میں آتی، تو پھر انسان کو زندہ رکھنے کے لیے پانی کو کیوں ساتھ میں اتارا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اور جانداروں کی تخلیق جو ہے اس کے ساتھ اگر پانی کا کردار موجود ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کے ساتھ پانی کا، جیسے دیکھیں کہ ڈارون کے یہ لفظ ہے کہ انسان کا جو ہے وہ دم سے، مطلب اس نے کام نہ لیا، دماغ سے کام لیا اینی ہاؤ، لیکن انسان کی زندگی کا پانی کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ وجود کی بات کر رہا ہوں کہ وجود میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرتا ہو جس میں پانی کا اترنا آسمان سے وہ لازم ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیز بتائی اس کو ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ انسان کی تخلیق ایک پلان ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ نے انسان کی تخلیق کی تو آپ نے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پہ پہلے کی مخلوقات موجود تھیں، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ پہلے کی جو مخلوقات تھیں وہ آج کی سائنس ثابت کرتی ہے کہ جو فوسلز ملے ہیں، جو دریافت ہوئے ہیں، اس کا مطلب کہ پہلے جانور موجود تھے۔ انسان کی تخلیق جو ہے وہ سب سے آخر پہ ہے۔ اور ایک نہایت اہم بات کہ وہ علم جو کہ جس کا ذکر وہ نہ تو بائبل میں ملتا ہے نہ تورات میں ملتا ہے، اور وہ انبیاء کا ذکر وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو تھا اس کو، کیونکہ اس وقت نہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ تھا نہ یہ ویکیپیڈیا تھا کہ گوگل سے سرچ کیا جا سکتا، تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت ایک پیغام پہنچایا تو یہ باقاعدہ طور پہ یہ اس چیز کی ایک پروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماضی کے انبیاء کے وہ نام جن کا تورات یا زبور میں علم جو منشن نہیں ہے وہ بھی بتایا، اور باقاعدہ طور پہ یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان انبیاء کے نام کیا ہیں اور ان انبیاء کے اوپر جو پیغامات جو اتارے گئے وہ کون سے ہیں۔ یہ اس چیز کی سرٹیفیکیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک پیغام پہنچایا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ایک بات اور کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک نہایت انٹرسٹنگ سا سوال آپ کے سامنے پٹ کرتا ہوں۔ یہ سورہ نحل میں بھی موجود ہے کہ جو شہد ہے وہ نر، یعنی نر مکھی جو ہے وہاں سے نہیں بلکہ مادہ سے آتا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کی مطلب جو کتاب نازل کی گئی یہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور آج کی سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بالکل جو شہد ہے یہ مادہ سے آتا ہے۔ تو یہ جو باریک بینی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی پرفیکٹ جو نظر ہے، یہ صرف اور صرف اس کی ہو سکتی ہے جو بنانے والا ہے، جس کے پاس ایک منظم نظام موجود ہے۔ اور مزید اس میں جو باتیں ہیں وہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک بہترین بات خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے مقدار پہ قائم ہے۔ آج کی سائنس اسپیشلی فزکس یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم ایٹم کو توڑتے ہیں اور ایٹم کے اندر یعنی نیوکلیس میں جو بوزونز موجود ہیں، ہیڈرونز موجود ہیں، پائی میزانز موجود ہیں، یہ بھی اپنے ایک سنٹر پہ، یعنی یہ انرجیز بھی اپنے ایک سنٹر پہ جو ہے وہ روٹیٹ کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کاسمولوجی میں دیکھا جائے تو ادھر بھی جتنے آپ دیکھ سکتے ہیں گلیکسیز موجود ہیں جو مل کے یونیورس بناتی ہیں، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ روٹیٹ کر رہی ہیں اور ایک خاص مدار کے گرد یہ گھوم رہی ہیں۔ پھر اللہ پاک نے یہ کہا کہ نہ تو سورج کو یہ ہے کہ وہ چاند کو جالے، نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے۔ اب دیکھو، نہ تو آسمان پہ کوئی موٹر ویز موجود ہیں کہ چاند نے اسی راستے سے جانا ہے، آسمان تو کھلا ہے نا۔ تو حدوں کو مقرر کرنے کا نظام مطلب یہ کہتا ہے کہ یہ چیز بنانے والے نے ایسی فورسز جو تھیں ان کو بنایا ہے جس سے کائنات چلتی ہے، جس سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، کہ ایسا پاسبل، یعنی سولر ایکلپس اور لیونر ایکلپس جو ہے یہ چیزیں بتاتی ہیں
کہ ان کی حدیں فکس کی ہوئی ہیں. دیکھو آسمان پہ کوئی روڈز تو موجود نہیں ہے یا موٹر ویز موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اسی راستے سے جانا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دن رات سے پہلے نہیں آ سکتا. تو یہ بھی ایک منظم نظام موجود ہے جس میں تمام کے تمام جو پلانٹس ہیں وہ اپنے خاص مدار پہ گھومتے ہیں. اور اس کے بعد ایک مزید اور امپارٹنٹ بات وہ میں آپ سے اور بھی شیئر کرتا چلوں کہ اللہ پاک نے سورج کو کہا ہے چراغ، اور چاند کو جو ہے وہ نور کا لفظ جو ہے اس کے لیے مطلب یوز کیا گیا چاند کے لیے. تو آج کی سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو چاند ہوتا ہے یہ دراصل اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، یہ سورج کی روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے. اور سورج کو چراغ اس لیے کہا گیا کیونکہ سورج جو ہے وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ خود سے اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے. یہ ڈسکریمنیشنز. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے پہلے آسمان کو سیاروں سے، جس میں کواکب یا کوکب کا لفظ موجود ہے، تو پہلے آسمان پہ نو ڈاؤٹ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں کا فاصلہ سیاروں کے فاصلوں سے اگر آپ کمپیئر کریں گے، ستارے دور ہیں سیارے قریب ہیں. تو یہ وہ والی جسٹیفیکیشنز ہیں جو بتاتی ہیں کہ خدا نے بار بار کہا کہ میرے وجود کو یا مجھے سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کے، صرف ان لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ اساس موجود ہے جو علم رکھتے ہیں. تو اگر ان کیس کے یہ کائنات میں ایسا وجود ہوتا تو بھی یہ بندر تو یہ باتیں نہیں سوچ سکتا. تو ان کیس کہ اگر بندر نے ہی یہ باتیں سوچنی ہوتی تو وہ دم کے ساتھ بھی تو سوچ سکتا تھا. تو اینی ہاؤ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے سمجھنے کی اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا وجود اور اللہ رب العزت کے تمام جو پیغامات ہیں اور اللہ کا جو نظام ہے وہ بہترین سرٹیفائیڈ ہے. انسان بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک بندر سے وجود میں آیا مینز دیٹ کہ جی بندر سے جو ہے وہ موڈیفائی ہو گیا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ بایولوجیکلی اگر چینجز کی بات کر سکتے ہیں تو ہاں کچھ کریکٹرسٹکس سیم ہو سکتے ہیں کریکٹرسٹکس، لیکن یہ نہیں مطلب ہے کہ جی وہ اسی کی موڈیفائڈ فارم ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ مینرز کی آتی ہے. اور اتنی بڑی بڑی جو تخلیقات ہیں جو کہ انسان کے وجود سے تعلق نہیں رکھتی، انسان کی عقل سے تعلق رکھتی ہیں. اور ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے کہ عقل چاہتی ہوگی تو مٹی سونا بن جائے گی، بلکہ یہ ان لوگوں کو خدا نے اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں ان کو شیئر کیا تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ کائنات بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی تھی. تو جس نے بنایا وہ بھی پرفیکٹ ہے اور اس کے تمام انبیاء جو ہیں وہ بھی پرفیکٹ ہیں. تھینک یو سو مچ.